نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ زمر کی ابتدائی آیات ہیں۔ یہ سورہ زمر بھی گزشتہ صورتوں سے ہی مضامین کے اعتبار سے متصل ہے اور ان کے ساتھ ہی ایک ربط اور تعلق رکھتی ہے۔ گزشتہ صورتوں میں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی تھی وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ کہ یقیناً ہمارے لشکر ہی دنیا میں غالب ہوں گے۔ آخر کار اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والی جماعت ہی وہ دنیا پر سیاسی، معاشی، سماجی اور ہر اعتبار سے غلبہ پائے گی۔ اور پھر اسی حوالے سے اس مسلمان جماعت کی صف بندی کا تذکرہ تھا سورہ صافات میں، اور پھر اسی طرح سورہ صاد میں بھی اسی کی تفصیلات کا بیان تھا۔ اس سورہ مبارکہ میں انہی 2 جماعتوں کا تذکرہ ہے۔ زمر یہ جماعت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں 2 جگہ پر 2 جماعتوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ ایک تو وہی جماعت جس کو اللہ نے جندنا کہا، ہمارا لشکر، یا دوسری جگہ پر جس کو اللہ نے حزب اللہ کہا ہے کہ اللہ کی جماعت، اور ایک وہ دوسری جماعت ہے جو اللہ کے مقابلے میں شیطان کی جماعت ہے جس کو حزب الشیطان کہا جاتا ہے۔ تو یہ زمرہ مؤمنین یا دوسری زمرہ کافرین، ان کا تذکرہ اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ کیا۔ ان کی ناکامی و کامیابی کی وہ بنیادی اصول اور ضابطے بھی واضح کیے ہیں، اس لیے اس صورت کا تعلق بھی گزشتہ ہی صورتوں کے مضامین کے ساتھ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا بھی آغاز قرآن مقدس کی اہمیت و عظمت سے ہوتا ہے، اور یہ سورہ مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور کے اس زمانہ میں ہی نازل ہوئی ہے جس دور میں مسلمانوں کے لیے حالات بڑے کٹھن تھے۔ ہر طرف سے مسلمانوں پر شورش کی جا رہی تھی، انہیں دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی، یہاں تک کہ انہیں اپنے رب کی بندگی اور عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ کا وہ عظیم گھر جو اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے بنایا گیا تھا، بیت اللہ، وہاں بھی مسلمانوں کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں بھی کہیں کوئی مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو یہ مشرکین ان پر زد و کوب کرتے ہیں، پریشرائز کرتے ہیں، انہیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب جو لوگوں کو اور انسانیت کو متاثر کر رہی ہے، اس کے بارے میں طرح طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، یہ والیاذ باللہ گھڑنتو کلام ہے، خود ہی انہوں نے بنا لیا ہے، کوئی ان کو وہ غلام سے یہ سیکھ لیتے ہیں اور اس سے سیکھ کر یہ بنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے بیان کرتے۔ اور اسی طرح جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ جن کی تم پرستش اور عبادت کرتے ہو، جن کے پیچھے لگے ہوئے ہو، ان کی طاقت و قوت کیا ہے، تو اس کے بدلے میں کہتے تھے کہ ہم تو صرف ان کی عبادت اور پرستش اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں اللہ کا مقرب بناتے ہیں، اللہ کے ہم حضور ہمارے سفارشی ہیں، ہمارے براہ راست کام جو نہیں ہوتے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کسی سفارشی کے ذریعے سے ہم کام کروا لیتے ہیں، تو اسی طرح اللہ کے ہاں بھی ہمارے سفارشی ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں بیان فرمایا اور اس نظریے کے بطلان کو بھی بڑی دلیل کے ساتھ اس کو بیان کیا یہاں۔ سب سے پہلے قرآن مقدس کے بارے میں فرمایا کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب مقدس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے، یہ خود ساختہ نہیں ہے، کسی انسان کی بناوٹی نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور انسان کی بنائی ہوئی نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کی ہے اور وہ العزیز الحکیم بھی ہے۔ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اس نظریے تعلیم میں کوئی اتنی بڑی جان نہیں ہے کہ یہ دنیا پر غالب آ جائے، یہ تو ہمارے ایک پھونک سے چراغ بجھ جائیں گے، ان کی تو کوئی طاقت اور پاور ایسی نہیں ہے کہ دنیا میں غالب آ سکے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ ان کے اندر کوئی اتنی اس حوالے سے بھی طاقت و قوت نہیں ہے کہ یہ زمانے کے حالات کا مقابلہ کر سکے، وقت کے جو تقاضے ہیں ان کو حل کر سکے۔ آج بھی جیسے دنیا یہ ذہن بنائے بیٹھی ہے کہ قرآن مقدس تو بس ایک اخلاقی باتیں کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ انسان کے خاندانی مسائل کو جو ہے سلجھاتا ہے، باقی دنیا کے جو معاشی مسائل ہیں، سیاسی معاملات ہیں، دیگر ذمہ داریاں اور آج کل کے جو تقاضے ہیں، دنیا بدل گئی ہے، قرآن ان کی رہنمائی کرنے سے قاصر ہے۔ یہی باتیں مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے کہ ان کے اندر کوئی اتنا بڑی مضامین نہیں، بڑے اہم رہنمائی کے اصول نہیں ہے، تو یہ تو نہیں چل سکتے، یہ تو آج نہیں تو کل ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس غلط ذہنیت اور سوچ کا جواب دیتے ہوئے فرمایا نہیں، یہ کلام اس اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے جو العزیز بھی ہے، وہ غلبہ دینے والا ان تعلیمات کو، یہ دنیا میں تعلیمات غالب آئیں گی، انسانیت کے مسائل حل کریں گی، اور الحکیم بھی ہے وہ ذات کہ اس نے حکمت پر مبنی ان تعلیمات کو نازل کیا ہے، اور حکیم ذات کی حکمت پر مبنی یہ تعلیمات کسی مخصوص زمانے کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کی حکمت ان میں ایسے انداز سے بیان کی گئی ہے کہ انسانیت کی ہر دور میں یہ رہنمائی کرتی رہیں گی، اور انسانیت ان علوم اور تعلیمات کی ہمیشہ محتاج رہے گی۔ تو جو حکمت سے لبریز کلام ہو، اس کے بارے میں کہنا کہ اس میں کوئی اتنی طاقت اور جان نہیں ہے کہ وہ قوموں اور انسانوں کے اور وقت کے تقاضوں کے کا مقابلہ کر سکے یا ان کو حل کر سکے، نہیں، یہ اس اللہ کی طرف سے اتاری گئی جو العزیز، اور پھر اللہ نے اس سچی مسلمان جماعت کو غلبہ دیا، پوری دنیا پر انسانیت کے مسائل حل کیے، 1100-1200 سال تک یہ دنیا پر اللہ کے تعلیمات کا نظام قائم رہا ہے، مسلمانوں کا نظام دنیا میں قائم رہا ہے۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے ساتھ یہ ختم ہوا، اب ہم زوال میں ہیں، تو یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے اس کتاب مقدس کو صرف اپنی الماریوں کی زینت بنا رکھا ہے، اس سے رہنمائی لینے کے لیے آج مسلمان ہی تیار نہیں ہے۔ جس مسلمان جماعت کی ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ کا جند بن کر، اللہ کا حزب بن کر دنیا میں اللہ کی ان تعلیمات کو غالب کرے، خود ان پر عمل کرے، انسانیت کو اس کے مطابق ڈھالنے اور ان سے عمل کروانے کی کوشش کرے تاکہ انسانیت کے مسائل حل ہو، آج وہ خود ہی ان تعلیمات کو چھوڑے بیٹھا ہے، تو پھر یہ مجرم ہے جی، اس کی سزا اس کو بھی ملے گی۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے، حقیقت کو بیان کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ
سچائی اور حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کتاب آئی ہے، تو انا انزلنا الیک الکتاب بالحق اس کا نزول ہوا ہے۔ فاعبد اللہ، تو لازم تم پر یہ ہے کہ تم خالصتاً اسی اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے ان قوانین اور احکامات پر عمل کرو۔ اگر تم کہو کہ ٹھیک ٹھیک میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، جو مطلب کی بات ہے وہ تو ہم قرآن کی لے لیتے، اور جس میں ہمیں کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، خواہشات چھوڑنی پڑتی ہیں، اپنی عزت و وجاہت اس کو تج کرنا پڑتا ہے، وہاں تم کہو کہ نہیں ہم تو یہ نہیں مانتے، یہ تو نہیں، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب وہ ہے، نہیں، خالصتاً فرمایا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ ہی کی بندگی۔ عبادت کا تعلق اطاعت سے ہے، صرف عبادت نماز روزہ حج زکوٰۃ کے ساتھ مخصوص نہیں، اپنی دین کہتے ہیں بدلے کو، انصاف کو، جزا کو، یعنی اپنی جزا اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار ہے، یعنی جو بھی عمل کرتا ہے انسان اس کا عمل بدلہ اور جزا تو سے ملتی ہے، تو وہ عمل انسان اس دین کی رہنمائی، قرآن کی رہنمائی میں پورا کرے، اس کے مطابق عمل کرے، اپنی پوری زندگی، وہ چاہے اس کی سیاست ہو، اس کی معیشت ہو، معاشرت ہو، معاملات ہو، اس کی انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، مکمل اللہ کی بندگی کرتے ہوئے انسان جب جو ہے اس پر عمل کرے گا تو یقیناً پھر دنیا پر غلبہ اسی کا ہوگا، عزت اسی کی ہوگی، رہنمائی انسانیت اسی سے لے گی۔ یہ فرمایا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ ہی کی بندگی اور اطاعت کرو، اس طرح کے خالص کرنے والے بنو اس کے لیے اپنے دین کو، اس دین کو صرف اسی کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے نہیں۔ الا للہ الدین الخالص، یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خالص دین، جس میں کسی کفر کی، شرک کی، کسی مداحنت کی، کسی منافقت کی کوئی آمیزش نہ ہو، مکمل خالص اللہ کے بندے بن کر اس کے احکامات کی تعمیل کرنے والے بنو۔ الا للہ الدین الخالص، جو لوگ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسری طاقتوں اور قوتوں پر بھروسہ کر رکھا ہے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور اولیاء بنا رکھے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دے۔ جی اس وقت کے مکہ کے مشرک وغیرہ، انہوں نے بھی اس بت پرستی کو، اس غلط مذہبیت کو اپنی سرداری سیادت کو قائم رکھنے کا ذریعہ بنا رکھا تھا۔ وہ ان کو مطمئن کرتے تھے مذہبی طور پر کہ یہ خدا جو ہے نا انہی کے پرستش میں لگے رہو، جہالت سے نکلنے نہیں دیتے تھے، بت پرستی سے۔ یہ شرک اور بت پرستی اصل میں معاشرے کو تقسیم کر دیتی ہے۔ شرک اس لیے ظلم عظیم ہے کہ جس معاشرے اور سوسائٹی میں شرک پیدا ہوتا ہے وہاں وحدت پیدا نہیں ہو جاتی۔ ظاہر ہے شرک جب آئے گا، ایک طاقت و قوت اپنی طرف کھینچے گی، دوسری اپنی طرف کھینچے گی، چوتھی اپنی طرف کھینچے گی، ہر ایک کچھ نہ کچھ اپنے گرویدہ تیار کر لے گی، تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں تو انتشار پیدا ہوگا، گروہیتیں پیدا ہوگی، فرقہ واریت پیدا ہوگی۔ اس لیے سارے انسانوں پر لازم ہے کہ اپنے اپنے ان خداؤں کو چھوڑ کر صرف ایک ذات واحد کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، جو تمہارے لیے تم سے زیادہ تمہاری ہمدرد اور خیرخواہ ہے، جس کا کوئی ذاتی مطلب نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے، غنی عنکم، اس کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بلکہ تمہیں ہی نوازنا چاہتا ہے، تمہیں ہی عطا کرنا چاہتا ہے، تو اس ذات کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو۔ لیکن یہ کہتے ہیں الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فی یختلفون۔ پھر ہر ایک نے خدا اپنا الگ الگ بنا رکھا ہے، کوئی ستاروں کی پرستش کرتا ہے، کوئی ہمالیہ کی بلندی اور چوٹیوں کو خدا بنائے بیٹھا ہے، کوئی آگ کا پرستار ہے، کوئی پتھروں اور لکڑیوں کو پوج رہا ہے، کوئی انسانی شرمگاہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، کوئی خواہشات کا غلام بنا ہوا ہے، ہر ایک نے اپنے معبود سینکڑوں بنا رکھے ہیں۔ تو فرمایا یہ دنیا کے جھگڑے اس طریقے سے ختم نہیں ہونے والے، ان کا پھر فیصلہ تو اللہ ہی کل قیامت کے دن کرے گا۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فی یختلفون، بے شک اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ دنیا تو دارالعمل ہے، یہاں بھی اللہ فیصلہ تو کرتا ہے لیکن یہاں موقع عمل کا زیادہ ملتا ہے،
یہاں دارالامتحان ہے کہ انسان جس طرح چاہے عمل کرے، ہر ایک کو اختیار ہے، آج اس دنیا میں کام کر سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ ایسے انسان کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا بھی ہو اور ناشکرا بھی ہو، کفران اور ناشکری کا بھی ارتکاب کرتا ہو، ایسے انسان کو ہدایت، کامیابی نہیں ملتی۔ کامیابی اسے ہی ملے گی جو ہدایت کا متلاشی ہوتا ہے، ہدایت کی طرف جدوجہد کرتا ہے۔ ایک انسان سچائی کو جھٹلائے اور وہ کہے کہ مجھے سچائی حاصل ہو جائے، بھئی سچائی کو تلاش کرو، حقیقت کو پہچاننے کی جو کوشش کرتا ہے نا، تو اللہ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے، اس کو حقیقت کا ادراک ہو جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے۔ لیکن جو ایک میں نہ مانوں والی رٹ پہ لگا ہوا ہو کہ میں نے تو نہیں ماننا، جو چاہے کچھ بھی کہے، وہ جیسے چودھری صاحب کا مناظرہ ہو گیا نا ایک مولانا صاحب کے ساتھ، تو چودھری صاحب مناظرہ کس پر ہوا کہ کوا ثابت کرنا ہے کہ سفید ہوتا ہے۔ کسی نے کہا چودھری صاحب کو کہ جناب آپ تو ہار جائیں گے، کوا تو سفید نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا جب میں نے ماننا ہی نہیں ہے تو ہاروں گا کب؟ ہاروں تو تب جب میں مان لوں کہ وہاں بھی کوا کالا ہوتا ہے، سفید نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ نہ ماننے والے انسان جو یہ عزم کر لیں کہ بھئی میں نے ماننا ہی نہیں ہے، تو اس کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ہدایت تو اسے ملے گی نا جو ہدایت، سچائی، حقیقت کا متلاشی ہوتا ہے، تو اللہ پھر اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا لا یہدی من ہوا کاذب کفار، ایسے آدمی کو اللہ ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو، جھٹلا رہا ہو، سچائی کو جھٹلا رہا ہے اور کفار بھی ہے، انکار بھی کیے جا رہا ہے، مسلسل نہ ماننے والی رٹ لگائے جا رہا ہے کہ میں نے نہیں ماننا، تو ایسے انسان کو ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت تو نہیں ملے گی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، جو ہم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، سچائی کو تلاش کر رہے ہیں، حقیقت کو پہچاننے کی فکر کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ہم راہیں ہموار کر دیتے ہیں۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ، دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے کہ جنہوں نے خدا کی برگزیدہ ہستیوں کو بجائے ان سے رہنمائی لینے کے انہی کو خدا بنا لیا، خدا کی اولاد بنا لیا۔ دیکھو دنیا میں اللہ نے ہر دور میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجے، اور بعض اوقات اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار بھی کیا، مثلا آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے تخلیق کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے ان کی تخلیق فرمائی۔ تو یہ دنیا میں اللہ کی قدرت کا اظہار بھی رہا ہے۔ تو لیکن اللہ کی قدرت کو انہوں نے، ان بزرگوں نے خوب بیان کیا، سمجھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا حیثیت ہے انہوں نے واضح کیا، انہوں نے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ اپنی عبدیت کو، بندگی کو واضح کیا اور فرمایا کہ میں مریم کا بیٹا ہوں، اور میں اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور میں والدہ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرتا رہوں گا۔ تو لیکن لوگوں نے انہی کو کیا بنا لیا؟ خدا کا بیٹا بنا لیا۔ کسی نے عزیر کو خدا کا بیٹا بنا لیا، کسی نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا لیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، اپنی مخلوقات میں سے جسے چاہتا وہ اولاد منتخب کر لیتا۔ تمہارے منتخب کردہ لوگوں کو ہی اللہ نے اولاد بنانا تھا۔ تم نے کہا فرشتے بیٹیاں ہیں، تو کیا اللہ نے پھر اولاد بنانی ہی تھی؟ اولاً تو اللہ سبحانہ، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، اولاد کی ضرورت تو تمہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ تمہیں ضرورت ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں تمہاری اولاد تمہارا کیا بنے؟ سہارا بنے، مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دے، تمہارے ساتھ کھڑی ہو، اور دنیا سے گزرنے کے بعد وہ تمہارا نام روشن رکھے، تمہاری یاد کرتی رہے۔ تم ہم یہی چاہتے ہو کہ بعد میں بھی تمہارا نام اولاد کے ذریعے سے قائم و دائم رہے۔ تمہیں ضرورت ہے، اللہ کو تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ تو دنیا میں وہ کسی کا محتاج ہے، اور نہ ہی وہ کسی کا اس حوالے سے محتاج ہے کہ کوئی اس کو یاد کرے، اس کا نام لے۔ نہیں بھی نام لیں گے تو اس کا نام تو کائنات پرواز ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے سر بسجود ہے، اس کے حکم کی تعمیل کرتی ہے، طوعاً او کرہا، چاہیں یا نہ چاہیں، ہر ایک اللہ کے حکم کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ نہیں ہے تو صرف انسان نہیں ہے، جی
شیطان نہیں ہے، شیطانی طاقتیں اور قوتیں یا انسانوں میں سے وہ کفار جو ہیں وہ نہیں ہیں، وگرنہ تو اللہ کو ماننے والے تو ساری مخلوقات مانتی ہیں، تو اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر اللہ نے اولاد بنانی ہی ہوتی فرض محال، تو جن کو تم اولاد اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہو، اللہ نے انہی کو اولاد بنانا تھا۔ اگر اولاد بنانا ہوتا تو اللہ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد بنا لیتا، کسی اور کو بنا لیتا جی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے اولاد سے، شرک سے، وہ اس کا نہ تو کوئی لم یلد ولم یولد، نہ تو وہ خود کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ ہی اس کے کوئی برابر اور مثل ہے۔ سبحانہ هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ اکیلا اور یکتا ہے جی، نہ اس سے پہلے کوئی نہ بعد میں اس جیسا کوئی، وہی اول و آخر ہے، القہار بھی وہی ہے، زبردست بھی وہی ہے۔ دیکھو تو صحیح، خلق السماوات والارض بالحق، آسمان و زمین کا خالق کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اللہ نے آسمان و زمین کی وسعتوں کو پیدا کیا، جن کو تم نے تجویز کر رکھا ہے ان میں سے کس نے اس کائنات کی کوئی حصہ، کوئی ذرہ، کوئی جز بنایا ہو؟ آسمان و زمین کا خالق وہ ہے، اور ان کو اس نے بالحق، سچائی اور حق کے ادراک کے لیے پیدا کیا ہے، ان کو بحق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی تاکہ ان کے ذریعے سے انسان حقیقت تک پہنچے، سچائی تک پہنچے۔ ذرا غور تو کرو زمین کی وسعتوں اور آسمانوں کی بلندیوں کی طرف، تمہیں اللہ کی پہچان حاصل ہوگی۔ یکور اللیل علی النہار، وہی ذات ہے جو رات کو دن کے اوپر کور اس کا کر دیتا ہے جی، رات جو ہے اب تھی اس کے اوپر دن کی کوڈنگ ہو گئی، گویا اس رات کے اوپر دن چڑھ گیا اور رات اندر چھپ گئی۔ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، اور اسی طرح دن کو وہ چھپا دیتا ہے، چڑھا دیتا ہے رات کے اوپر، اور رات کو چڑھا دیتا ہے دن کے اوپر، یعنی اس کی کورنگ کر دیتا ہے کہ اب چادر گویا کہ دن کی چڑھ گئی، اب رات کی چادر چڑھ گئی۔ اس طریقے سے یہ لیل و نہار کی تبدیلی، اور پھر وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا۔ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، یعنی چاند اور سورج بھی اللہ کے حکم کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں، ہر ایک اپنے وقت مقررہ پر کام کر رہا ہے، چل رہا ہے۔ الا هو العزیز الغفار، سنو وہی ذات العزیز بھی ہے، زبردست بھی ہے، الغفار بھی ہے۔ خلقکم، خود اپنے آپ کو دیکھو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا من نفس واحدہ، ایک انسان آدم سے، آدم سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ ثم جعل منہا زوجہا، پھر اسی آدم سے اللہ نے ان کی جوڑوں حضرت امی حوا کو بھی پیدا کیا آدم علیہ السلام سے۔ ثم جعل منہا زوجہا، پھر انہی دونوں سے آگے تمہاری نسل پھیلی ہے۔ وَأَنزَلَ لَكُمْ، پھر ان کو ہی صرف پیدا نہیں کیا، انسانیت کی ابتدا جو ہوئی ہے، پھر آگے انسانیت دنیا میں پھیل گئی ہے، ان کی ضروریات بھی چاہیے تھیں، تو اللہ نے ان کی ضروریات کے لیے ہی، جیسے ان کو جنتوں سے، آسمانوں سے زمین پر بھیجا، اتارا، تو ان کی ضروریات کے لیے اللہ نے 8 قسم کے جانور بھی اللہ نے اتارے۔ وَأَنزَلَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اس نے تمہارے لیے اتارے ہیں چوپایوں میں سے 8 قسم کے چوپائے، 8 قسم کے جانور اللہ نے آسمان سے اتارے ہیں۔ باقی جس قدر بھی جانور ہیں وہ اسی زمین سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ 8 قسم کے جن کا ذکر سورہ انعام میں بھی گزرا ہے، جن میں سے اونٹ، ابل، ضأن، بھیڑ بکری، اور اسی طرح گائیں وغیرہ، یہ جو 4 ہیں، ان کے نر بھی اور ان کے مادہ بھی، تو یہ 8 قسمیں بن جاتی ہیں، نر 4 اور مادہ 4۔ تو 8 قسم کے یہ جانور اللہ نے آسمان سے اتارے ہیں، جو ہمارے پالتو ہیں جی، اونٹ ہے، اور اسی طرح گائے ہے، اسی طرح بھیڑ اور اس کی قسم کی، اور اس طرح بکری وغیرہ، یہ اللہ نے انسانیت کی غذا کے طور پر کہ ان کی اونس کو بھی استعمال کرو، ان کی جو ہے گوشت کو بھی تم استعمال کرو، ان کے اوپر نقل و حمل کے لیے تم نے سواری کرنی ہے اونٹ کے اوپر تو وہ بھی کرو، تو اللہ نے ان جانوروں کو بھی تمہاری ضرورت کے لیے اتارا ہے۔ یہاں لفظ ہے انزلہ، اتارا اس نے تمہارے لیے انعام میں سے 8 ازواج، 8 قسم کے جانور۔ یخلقکم، اور پھر تمہیں اللہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تدریجاً ایک حالت کے بعد دوسری حالت کی طرف پیدا کرتا ہے، بدلتا ہے، خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث،
تم ایک پہلے چھوٹا سا جرثومہ تھے، پھر اس جرثومے کو اللہ نے ایک جو نطفہ کو علقہ میں بدلا، علقہ کو مضغہ میں بدلا، اور پھر اس کے اوپر اس کی ہڈیاں بنی، اس کے اوپر گوشت چڑھا۔ تو یہ اللہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تمہیں بدلتا ہے، لیکن کہاں؟ دین کی روشنی میں۔ کوئی کام بھی کرنا نا، اس کے لیے دین کی بڑی روشنی چاہیے ہوتی ہے، اور خاص طور پر اس باریکی اور مہارت کے ساتھ کہ انسان کا ایک ایک عضو اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ ذرا آنکھیں دیکھو انسان کی، انسان کے ایک ایک عضو پر غور کرو جی۔ اے انسان، اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں نا، اے انسان ذرا غور تو کر، لا اقسم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ایحسب ان لن يقدر علی احد یقول اہلکت مالا لبدا۔ وہاں شفتین کا اللہ نے ذکر کیا، لسان کا ذکر کیا، عینین کا ذکر کیا کہ ذرا ان میں غور کرو، آنکھوں پر غور کرو، شفتین ہونٹوں پر ہی ذرا غور کرو کہ کس باریکی اور مہارت کے ساتھ اللہ نے ان کو بنایا ہے کہ کس طرح یہ حرکت کرتے ہیں تو آواز پیدا ہوتی ہے، حروف نکلتے ہیں، اور کس قدر مہارت کے ساتھ اللہ نے انسان کی آنکھیں، پلکیں اور انسان کے اعضاء کو بنایا ہے۔ لیکن کہاں بنایا؟ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، 3 تاریکیوں میں، اندھیروں میں سب سے پہلے ماں کے رحم کا اندھیرا، پھر اس کے اندر جو ہے سب سے پہلے پیٹ کا اندھیرا، پھر اس کے اندر رحم ہے، رحم کا اندھیرا، پھر اس کے اندر وہ مشیمہ پردہ جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے اس کا اندھیرا۔ ان تاریکیوں اور اندھیروں کے اندر کس مہارت کے ساتھ اس نے پیدا کیا ہے، ذرا غور تو کرو۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا اللہ جو تمہارا پروردگار اور رب ہے، یہ اللہ تمہارا پروردگار اور رب ہے۔ لہ الملک، اسی کی بادشاہت اور قدرت ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی طاقت و قوت نہیں ہے جو اس کائنات کی مالک ہو۔ پھر تم اس اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کدھر جا رہے ہو؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، اس مالک کو چھوڑ کر، اس کو بھول کر کن طاقتوں اور قوتوں کے پیچھے تم بھاگے جا رہے ہو؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ۔ اور یاد رکھو، ان تکفروا، اگر تم ناشکری کرو گے، کفر کرو گے، اللہ کی تعلیمات کو نہیں مانو گے تو فإن اللہ غنی عنکم، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، وہ تو تم سے بے نیاز ہے۔ کسی مخلوق کی بھی اللہ کو کوئی ضرورت، احتیاج اس سے وابستہ اس کی نہیں ہے، وہ غنی ہے۔ غنی کا معنی محتاج نہ ہونا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن غنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو بندوں کے اوپر کوئی رحم ہی نہیں ہے، بندوں پر اس کا کوئی ترس ہی نہیں آتا، اس کی مہربانی نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ تو بندوں پر بڑا مہربان ہے، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ وہ اس کے کام کریں گے تو تب ہی اللہ کا کوئی کام ہوگا۔ وہ غنی ہے انکم، تم سے۔ ولا یرضی لعباد الکفر، اور یہ بات بھی یاد رکھو، وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ ولا یرضی لعباد الکفر، ناشکری، کفر، اللہ کی تعلیمات کا انکار، یہ اسے پسند نہیں ہے۔ لیکن وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر اس کا شکر کرو، اس کے حکم کی تعمیل کرو تو یرضوا لکم، وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ، دنیا میں 2 قسم کے اعمال ہیں، 2 قسم کی چیزیں ہیں، اور اللہ ہی دیکھو، ایک ہوتی ہے مشیت اور ارادہ، اور ایک ہے رضا۔ اللہ نے جو چیز بھی دنیا میں وجود میں ہے نا، 2 قسم کے اعمال بھی ہیں، ایک شر اور ایک خیر۔ خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ ہی ہے، اور ہر ایک شر بھی اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہی وجود میں آتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو دنیا میں کوئی شر بھی وجود میں نہیں آ سکتا، چاہے وہ کفر ہے، چاہے وہ دنیا کے اندر جو ہے ایمان اور اسلام ہے، یا اسی طرح دیگر شرور جتنے بھی ہیں، وہ بھی اللہ کی وہ مشیت اور ارادے کے بغیر وجود میں نہیں آتے۔ لیکن اگلی بات ہے کہ اللہ پسند کس کو کرتا ہے۔ یہ تو ہے کہ اس دنیا میں دار الاسباب کے تحت ہر چیز کو بطور سبب کے اللہ ہی نے خلق کیا ہے، لیکن کون سی چیزیں، کون سے اعمال اللہ کو پسند ہیں، وہ کفر پسند نہیں ہے، وہ شر، انسانیت کی بد اخلاقی، انسانیت کا ظلم، انسانیت کا فساد، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِ الْكُفْرِ،
کفر کو وہ پسند نہیں کرتا بندوں کے لیے، کیونکہ یہ انسانوں کی تباہی و بربادی کا سبب ہے۔ چاہے خالق ہر چیز کا وہی ہے، خالق خیر و شرہ و خیرہ من اللہ تعالی، کہ شر اور خیر یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ ہی ان کا خالق ہے سبب کے درجے میں، لیکن پسند وہ بندوں کے لیے کیا کر رہا ہے؟ وہ ایمان، وہ سلامتی، وہ عدل۔ کفر اور کفر کے اعمال وہ اس کو پسند نہیں، ولا یرضی لعبادہ الکفر۔ اور آگے فرمایا وَإِن تکفروا وَإِن تشکروا یرضہ لکم، اگر تم شکر کرو گے تو وہ تمہارے لیے اس کو پسند کرتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور یاد رکھو کوئی آدمی کسی دوسرے کے بوجھ کو بھی نہیں اٹھائے گا کل قیامت کے دن۔ تمہیں ہو امید کہ تمہارے یہ لیڈر، تمہارے جھوٹے رہنما اور اسی طرح یہ تمہاری اولادیں تمہارا بوجھ اٹھا لیں گی، نہیں، وہاں تمہیں اپنی غلطیوں اور کمزوریوں کو بوجھ خود ہی اٹھانا ہوگا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم اپنے رب کی حضور لوٹ کر جاؤ گے، فینبئکم بما کنتم تعملون، اور جو تم عمل کر رہے ہو اس کی وہ پوری طرح تمہیں خبر دے گا۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو دلوں کی بات کو جانتا ہے، دلوں تک کے ارادوں سے، خیالات سے وہ واقف ہے، اس سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ لہٰذا تمہارے ہر ارادے اور تمہارے ہر عمل کو وہ بخوبی جانتا ہے، اور پھر اس کے مطابق تمہیں جزا و سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے انسانوں کفر سے، ناشکری سے اور اللہ کی تعلیمات کو جھٹلانے سے، کذب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے۔